محترم سامعین، جس طرح آپ نے نیوٹن کا لا سنا ہوگا، ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، کہ ہر ایک عمل کا رد بدل ہوتا ہے، ہر ایک عمل کا رسپانس انسان کو ملتا ہے۔ اس سے ایک بات ہمیں ملتی ہے اور قرآنی تعلیمات سے بھی یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں۔ اگر آپ نیکی کو دیکھیں گے تو اس کے انسان پر اچھے اثرات پڑیں گے، اگر آپ برائی کو دیکھیں گے تو اس پر انسان کے برے اثرات پڑیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے انسان پر گناہوں کے برے اثرات کا تذکرہ کرنے والا ہوں۔ تو سامعین، اس سے پہلے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینلز کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لگاتار سننا چاہتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کر کے ہمارا ممبر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور رذائل کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ اسے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، جبکہ سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم یا زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر کو، غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی محبت، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کے گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح وہ کرتے کرتے گناہوں کا انبار لگا دیتا ہے۔ تو بہرحال اس گناہوں کے جو اثرات ہیں، برے اثرات میں سے سب سے پہلا اثر اس کا انسان پر یہ پڑتا ہے کہ گناہ کرنے والے انسان علم سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم نور الہی ہے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد وکی سے کمزور حافظہ کی شکایت کی تو آپ نے مجھے ترک معاصی کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ تو سامعین، گناہوں کا دوسرا برا اثر رزق میں تنگی ہے۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اور آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں رزق کی تنگی کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ احادیث سے، قرآن کریم کی تعلیمات سے ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے گناہوں کا کرنا، جس کی وجہ سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور گناہوں کا تیسرا برا اثر مشکلات کا آ جانا۔ انسان کے کاموں میں مشکلات آ جاتی ہیں، اس کے کاموں کو اس کے لیے مشکل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد گناہوں کا بڑا نقصان یہ ہے کہ چہرے پر سیاہی، دل اور قبر میں تاریکی، جسم میں کمزوری، رزق میں تنگی، مخلوق کے لیے نفرت اور بزدلی کا آ جانا، یہ سب گناہوں کا وبال ہے۔ اس کے بعد گناہوں کا بڑا برا اثر انسان پر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، جسم و دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مومن کی قوت کا مدار اس کے دل کی قوت پر ہوتا ہے، اس کے دل کی قوت کی وجہ سے بھی اس کے جسم اور قوا مضبوط ہو جاتے ہیں، جبکہ فاسق فاجر کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کا حافظہ بھی کمزور، اس کا دل بھی کمزور، اس کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں میں زیادتی کرنا، ایک گناہ میں زیادتی کرنا، بار بار کرنا، یہ گناہ دوسرے گناہ کو پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ گناہ گار کے لیے نیکی پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور گناہوں کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ایک بڑا وبال کہ انسان کی عمر سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں، اس کا ایک دن کا کرنے والا کام مہینوں میں بھی نہیں ہوتا۔ گناہوں کا دوسرا اور بڑا اثر یہ ہے کہ انسان کی توبہ کرنے کا دل نہیں کرتا، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ گناہ گار کو توبہ کی توفیق کم ہوتی ہے، جس طرح مقروض شخص قرض دینے والے شخص سے دور بھاگتا ہے جب اس کے پاس ادائیگی کا انتظام نہ ہو، اسی طرح اللہ کا نافرمان اللہ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ گناہوں کا بڑا وبال یہ ہے کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت اس بندے کو، اس شخص کو اس مقام پر لے آتی ہے کہ یہ گناہ پر فخر کرتا ہے، فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے آج فلاں کا حق کھا لیا۔ گناہ کی نفرت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔
گناہوں کا بڑا وبال یہ ہے کہ اس کے دل سے گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور اس گناہ کا ایک اور وبال یہ کہ اس کی گناہوں کی نحوست کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے، انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں تک کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ قوم نوح پر عذاب آیا تو جانور بھی ختم ہو گئے، بارش رک جاتی ہے جب استغفار کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ گناہوں کا ایک بڑا وبال یہ ہے کہ گناہ باعث ذلت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تمام عزتیں طاعت الہی سے حاصل ہوتی ہیں، تمام رونقیں اور نورانیت انسان کو اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن اگر یہی شخص اللہ کی بغاوت کرنے لگے، اللہ کے ساتھ بغاوت کا اعلان کرے تو اس کو ذلتیں ملتی ہیں، یہ ذلت کا مستحق بنتا ہے۔ گناہ کا ایک اور وبال یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر عقل موجود ہوتی تو یہ شخص گناہ نہ کرتا، گناہ سے باز آ جاتا۔ اس کا لگاتار گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص سے عقل ختم ہو گئی ہے۔ گناہ کا ایک اور بڑا وبال کہ گناہ کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں پر لعنت فرمائی ہے، جو کہ حدیث کے اندر موجود ہیں، اور گناہوں کا سب سے بڑا وبال ہے کہ انسان رحمت خداوندی سے اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ایک اور بڑا وبال کہ عذاب الہی کی وعید آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مختلف گناہوں کے عذاب دکھائے گئے، اور دیکھیے گناہوں کا ایک اور سب سے بڑا وبال دنیاوی آفتیں انسان کو آپ پکڑتی ہیں، دنیاوی مشکلات اس کو آپ پکڑتے ہیں، اس کی وجہ گناہوں کا کرنا ہے۔ اور گناہوں کا ایک اور وبال کہ انسان کا گناہ کا اثر اس کے جسم سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جسم کا حصہ چہرہ ہے، چہرے سے انسان پورے جسم کا اندازہ لگاتا ہے، اور اسی چہرے پر سیاہ دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور چہرے سے نورانیت جاتی رہتی ہے۔ اور گناہوں کا ایک اور بڑا وبال یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی غیرت ایمانی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر ایمانی غیرت باقی نہیں رہتی۔ گناہ کا ایک اور وبال کہ انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا کا پہلو اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں کا ایک اور وبال کہ لگاتار گناہ کرنے سے انسان پر جو وبال ہے وہ یہ کہ دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، اسی لیے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اگر اس شخص کے دل کے اندر اللہ کی عظمت موجود ہوتی تو سامعین یہ شخص گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ اور گناہوں کا ایک اور وبال کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جو انسان لگاتار گناہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، حضور کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور گناہوں کا ایک اور وبال یہ ہے کہ انسان احسان کے درجے سے گر جاتا ہے، انسان احسان کے درجے سے گر جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے۔ اور دوسرا گناہوں کا بڑا وبال کہ انسان اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی ملنے والی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں کا ایک اور وبال کہ دل انسان کے بیمار ہو جاتے ہیں، انسان کا دل حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ اور گناہوں کا ایک اور بہت بڑا وبال اور نقصان کہ روز محشر اسی انسان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کا قلب سیاہ ہوگا، اس کے اعضاء بھی سیاہ ہوں گے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور اس کا ایک اور وبال اور نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی قبر تاریک ہو جائے گی، وہاں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اور گناہوں کا ایک اور بڑا وبال کہ انسان اللہ اور بندوں کی نگاہ میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ کا انعام ہے کہ وہ اپنے نیک بندے کا ذکر خیر عام کر دیں اور اس کا نام بلند کر دیں، اور اسی طرح جو اللہ کا نافرمان ہوگا تو اللہ اسے بھی لوگوں میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ گناہوں کا ایک اور نقصان کہ اس سے عقل انسانی خراب ہو جاتی ہے، خیر کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، گناہ گار کے خلاف اللہ کی نافرمان مخلوق جری ہو جاتی ہے، گناہ گار کا دل اس سے غداری کرتا ہے،
حسن خاتمہ سے ایسا شخص محروم ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اور اسی گناہوں کی وجہ سے یہ حق کو پہچاننے سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہی شخص جو گناہگار ہے یہ شیطان کو اپنے خلاف خود مدد دیتا ہے، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے ناظرین، میرے سامعین، آپ سے میری دست بستہ التماس ہے، اگر گناہوں کے ارتکاب کر کے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، تو خدارا اس جنگ کو روکیے اور شیطان کے خلاف جنگ شروع کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔